ٹھیک ہے علی شیر ہمارے ساتھ رہی ان کے ماہر قانون بیرسٹر راجہ عامر عباس صاحب نے. عامر عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. عامر عباس صاحب پاکستان تحریک انصاف کے پاس کون سے قانونی آپشنز رہ جاتے ہیں اس تمام تر صورتحال کے بعد؟ آج مزید 43 استعفے منظور کر لیے گئے ہیں. دیکھیے قانونی آپشنز اگر دیکھا جائے تو ان کے پاس جانا تھا. الیکشن کمیشن ان کی بات قطعاً نہیں سننے کا، نہ وہ سننے کے لیے تیار ہے. اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو آلریڈی باعث ہیں، وہ ہماری بات ہمارے خلاف ہی ہر بات کا فیصلہ کرتے ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب کوئی مزید بہت زیادہ کوئی قانونی ان کے پاس پوزیشن رہ جائے گی. الٹیمیٹلی یہ استعفے منظور ہوں گے. اور جو ان کی سوچ تھی کہ جناب ہم چلے جائیں گے نیشنل اسمبلی میں، اور نیشنل اسمبلی میں یہ جتنا بھی ہے کہ جی ان کے علم میں تھا کہ اگر جب ہم استعفے دیں گے تو راجہ ریاض ہی لیڈر آف اپوزیشن ہوگا. ان کے علم میں تھا کہ اکاؤنٹس کمیٹی کے جو چیئرمین ہیں وہ ادھر ہی سے ہوں گے. لیکن اب جو سچویشن آ رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے جب پنجاب میں پرویز الہی کا ووٹ آف کانفیڈنس کی بات ہوئی، گورنر صاحب نے کہا تھا، تو پھر اس میں کامیابی کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی نیشنل اسمبلی میں اب وزیر اعظم شہباز شریف کو بھی ووٹ آف کانفیڈنس کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ایسی صورتحال میں وہ جو ان کے منحرف اراکین ہیں جو اس وقت اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اگر یہ 40 یا 50 یا 100 چلے جاتے تو پھر اپوزیشن ان کی ہو جاتی، پارلیمانی لیڈر ان کا ہوتا. اور پھر اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی کاؤنٹنگ ہوتی تو وہ افراد سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ان کا ووٹ جو سا ہے جانے کے لیے یہ تمام استعفے اس وقت منظور کیے ہیں. اور اسپیکر صاحب نے جس انداز میں یہ تمام کارروائی کی ہے پہلے دن سے لے کے آج تک، وہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ جو کہ بہت امبیرسنگ ہے. جس طریقے سے کبھی انہوں نے سٹانس لیا کہ ان رائٹنگ ہونا چاہیے، ان پرسن ایک ایک کو انفرادی طور پہ آنا چاہیے، وہ نہیں آئے. اور اس کے بعد یکمشت انہوں نے یہ اعلان کر دیا. بہرحال یہ ایک سیاسی جنگ ہے اور اس کو ہر چیز کو اگر ہم عدالتوں میں لے جائیں گے تو وہاں سے حل نہیں ہوگا. تو اب پی ٹی آئی کو چاہیے کہ اس کا سیاسی طور پہ مقابلہ کریں، اس کو سیاسی طور پہ مات دیں. ادروائز اگر آپ یہ بھی اٹھا کے لے جاتے ہیں، بس آج احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا، پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج ریکارڈ کرایا جائے گا. اور اس کے علاوہ عدالتی کارروائی کا بھی وہ کہہ چکے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک سنوائی ہو سکتی ہے اگر یہ معاملہ جاتا ہے کہ پہلے استعفے جو ہے وہ منظور کرنے کے حوالے سے اسپیکر کا ایک موقف تھا، پھر اس سے انحراف کیا، پھر اب ایک ساتھ استعفے منظور کر لیے؟ دیکھیے اسپیکر کا ایک موقف تھا تو اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا بھی ایک موقف تھا. ان کی کچھ عرصے پہلے قبل ایک کمیٹی گئی تھی اور وہ استعفوں کا ہی مطالبہ کر رہی تھی. سپریم کورٹ میں بھی بارہا یہ بات ہوئی. جب یہ مشکل سا، مجھے نہیں لگتا کہ اس کو عدالتوں میں لے جا کے اور پھر وہ اس میں طول پڑتا رہے گا جب تک کہ اسمبلیوں کی مدت پوری ہو جائے گی. کوئی 2-4 ماہ لگ جائیں گے. تو میرے نزدیک تو عدالتوں میں کوئی ہر چیز کو لے جانا، محسن نقوی صاحب کو عدالت میں لے جانا، اس کو بھی ان کو پہلے سے علم میں تھا کہ اگر ہم اسمبلیاں توڑیں گے تو جو سی ایم آئیں گے کیئر ٹیکر، وہ الیکشن کمیشن کے ذریعے آئیں گے اور الیکشن کمیشن میں وہ جس کا بھی نام دے گی پی ڈی ایم، وہ اس کو آنکھیں بند کر کے اپوائنٹ کر دیں گے. تو دے مسٹ ناؤ اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں. احتجاج ریکارڈ کرانے سے اور احتجاج کا بھرپور مظاہرہ کرنے میں بہت فرق ہے. ٹھیک ہے، ماہر قانون راجہ عامر عباس ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سینئر اینکر پرسن اور تجزیہ کار جمیل فاروقی نے. جمیل، جیسا کہ بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اس کا سیاسی طور پر مقابلہ کرنا چاہیے، ہر چیز عدالت میں نہیں لے جانی چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ، یہ درست ہے؟